مولانا طارق جمیل صاحب کے سے ریفرنس سے ایک دو سوال اور ہیں. انہوں نے جو صحابی کا ذکر کیا جن کے پاس 28 ٹن سونے کے اثاثے موجود تھے، تو اس کو تھوڑا سا ذرا ریفر کر دیں، کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی سب اس کی مشکل کی زندگی سب نے گزاری، صحابہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فاقوں کی زندگی گزاری. تو اس کو تھوڑا ایڈریس کر دیں کہ یہ اس میں کوئی سچائی ہے یا یہ تھوڑا زیادہ ہو گئی بات. دیکھیں اس قسم کی باتیں، یہ اس سے ملتی جلتی باتیں تاریخ میں ملتی تو ہے، لیکن وہ درجہ ثبوت کو نہیں پہنچی ہوئی ہے، نہ لاجیکلی وہ پاسبل ہے. یار عبد الرحمن بن عوف کی مدینہ شریف میں دودھ دہی کی دکانیں تھیں. طبقات ابن سعد، اسد الغابہ، تاریخ ابن کثیر وغیرہ مستند تاریخی کتب میں یہ بات موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سونا چھوڑا کہ اس کو کلہاڑوں سے توڑا گیا، اور توڑنے والے لوگ بھی ایک نہیں کئی سارے تھے، اور اتنا توڑا انہوں نے کہ ان کے ہاتھ پر آبلے پڑ گئے، چھالے بن گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے. اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں، ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اور یہ بات تو مرزا بھی اب تسلیم کر چکا ہے کہ 28 ٹن سونے سے ملتی جلتی باتیں تاریخی کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن مرزا کہتا ہے درجہ ثبوت کو نہیں پہنچی. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مرزا نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ مدینہ میں ان کی دودھ دہی کی دکانیں تھیں. کیا یہ دودھ دہی کی دکانوں والی بات تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہے؟ سند پر بحث تو بعد میں ہوگی. اگر یہ بات مستند تاریخی کتب میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو مرزا نے یہ بات کیوں کی ہے؟